اور حیدرآباد میں خاص طور پہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ حیدرآباد ایک لو لائنگ ڈسٹرکٹ ہے. تقریباً ساری کی ساری ڈرینیج پمپنگ پہ منحصر ہے. گریوٹی پہ پانی جا نہیں سکتا ہے، پمپنگ سے ہی پانی سارا نکالنا پڑتا ہے. بجلی بند ہو جاتی ہے. اس دفعہ ہوائیں بھی چلی زیادہ. میئر صاحب، کمشنر صاحب دونوں سے رابطہ کیا. پھر میں نے ہدایت کی تھی انرجی ڈپارٹمنٹ کو. میں نے کمشنر صاحب سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے کہا کہ آپ ہیسکو سے بات کریں کہ وہ جلد سے جلد بجلی کا انتظام کریں. میں نے تقریباً پورا شہر دیکھا ہے. وہ علاقے بھی دیکھے جہاں پہ ابھی تک پانی ہے. ہم ان علاقوں میں گئے جہاں پہ کوئی روٹ سیٹ نہیں تھا. ویسے مجھے کمشنر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی سر آپ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں کوتاہیاں ابھی تک پانی ہے کچھ علاقوں میں. 2000 سال یاد نہیں 5 یا 6 ہوگا آیا تھا تو خود کشتی میں بیٹھ کے لطیف آباد کا سفر کیا تھا. اس وقت لطیف آباد میں پانی نہ ہونے کے برابر. ہم پھر ریلوے کالونی، مکھیشا روڈ، ریلوے اسٹیشن کے 80% پانی 24 گھنٹے کے اندر نکل گیا. جب پانی برسات ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت ڈرینیج سے اور پمپنگ اسٹیشن سے بوریاں مل جاتی ہیں. وہ ختم نہیں ہوئی، وہ روایت جاری ہے ابھی تک. آٹوبان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم اس مہینے کے آخر میں اگلے مہینے اس کے فیز 1 اور 2 دونوں کا افتتاح کریں گے. آگے فیز 3 ہے جو رنگ روڈ ہم بنا رہے ہیں تینوں بریجز کو کنیکٹ کرنے کے لیے. وہ اسکیم تقریباً کمپلیٹ ہے. یہ نئی انٹرونشنز ہیں. عبدالستار ایڈی روڈ کا میں نے دونوں طرف، پہلے ایک سائڈ سے نیشنل ہائی وے سے میں آیا تھا، آج میں دوسری طرف سے اس کو فتح چوک کی طرف سے آگے میں عبدالستار ایڈی روڈ پہ آیا اور وہاں پہ جو ریلوے لائن کے اوپر برج بن رہی ہے اس کا بھی معائنہ کیا. پانی کے حوالے سے لطیف آباد نمبر 4 اور قاسم آباد کے فلٹر پلانٹس پہ کام چل رہا ہے ہمارا، وہ بنا رہے ہیں. خان پوٹا فلٹر پلانٹ ہے. اس کے ساتھ ایک نئی اے ڈی پی کنال روڈ حالہ ناکے کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. نیاز اسٹیڈیم کو ریسٹور کیا ہے، اس پہ فلڈ لائٹس بھی لگائی جا رہی ہیں. اے ڈی پی کے اندر وہ بھی لگائی جا رہی ہیں.